اسی دوران اور اسی زمانے میں مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، نیکوکار ہو یا بدکار، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر بندہ اپنے اپنے مقام پہ، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے حالات میں بہت پریشانی کا شکار ہے۔ کسی انسان کو اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے حل کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے اسے اپنی قسمت اور اپنی حالت پہ رضا کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ مظلوم آدمی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کو رضا سمجھ کے برداشت کر رہا ہے، غریب آدمی، تنگ دست آدمی حالات سے مجبور ہو کے اپنی غربت پہ مجبور ہو کے رضا کا اظہار کر رہا ہے۔ جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی صحیح دین اور صحیح علم نہ ملنے پر اپنی جہالت پہ رضا کا اظہار کر رہا ہے۔ شرابی ہے یا زانی، نیکوکار ہے یا بدکار، امیر ہے یا غریب، بادشاہ ہے یا رعایا، ہر جگہ تباہی اور بربادی نظر آتی ہے اور کوئی بندہ اپنے حالات پہ مطمئن نظر نہیں آتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے، وہ کمی جب دور ہو جائے گی تو حالات خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی وہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً اس دور سے بڑی مشابہت اور مشاکلت رکھتا ہے جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، جس دور میں ماں اور بیٹی کے تقدس کا پتہ نہ تھا، اور آج بھی ماں اور بیٹی کے تقدس کا پتہ نہیں ہے۔ اس دور میں یہ جنگل کا قانون تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، اور آج بھی یہی ضابطہ حیات چل رہا ہے کہ جس کی طاقت سب کچھ اسی کا۔ اس دور کے اندر بھی اپنے حق کو حق سمجھا جاتا تھا اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس دور کے اندر بھی لوگ اپنے حقوق جتلاتے ہیں مگر دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو جس چیز نے آ کے اس فرسودہ نظام کو ختم کیا اور ایک اعلیٰ نظام لایا، اس ظلم کے نظام کو ختم کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے جس کا نام انقلاب ہے۔ انقلاب کا معنی ہے تبدیلی،
اور لفظ انقلاب دل سے بنا ہے، قلب سے، اور قلب کا معنی ہوتا ہے دل کا بدل جانا، اور حقیقی انقلاب اس وقت آتے ہیں جب دلوں کی دنیا اور زندگی بدل جائے۔ جب تک دلوں کی زندگی اور دلوں کی دنیا اور دلوں کا احوال نہ بدلے تو انقلاب کبھی آ نہیں سکتا۔ اور انقلاب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور انقلاب لانا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، اور انقلاب کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کی بے خونی کرنی پڑتی ہے اور جڑ سے اسے اکھاڑنا پڑتا ہے۔ جو نظام رائج ہوتا ہے، جو چل رہا ہوتا ہے، اور اس چلنے والے اور رائج اور رواج جس کو دیا جا چکا ہے، اس نظام کا جڑ سے اکھاڑنا کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے بعد پھر اس کی جگہ پہ ایک نیا سسٹم قائم کرنا ہوتا ہے، تب جا کے حقیقی معنوں میں انقلاب بھی آتا ہے، تبدیلی بھی آتی ہے، دنیا کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ اور یہ اگر دنیا میں ممکن ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام سے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور راہ نہیں ہے جس سے دنیا کے حالات میں تبدیلی لائی جا سکے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے تمام ضابطے، دنیا کے تمام ادیان، دنیا کے تمام قوانین، دنیا کے تمام طریقے، ان کو اسلام کے مذہب اور اس کے طریقے کے مقابلے میں لے آنا تو درکنار، انہیں اس کے سامنے بالکل ختم کرنا ہوگا، تب جا کے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور دین مقبول من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مذہب اسلام کے مقابلے میں کوئی اور دین لایا، انسانیت کا دین لایا اسلام کے مقابلے میں، پیسے کا دین لایا اسلام کے مقابلے میں، کوئی اور محبت کا دین لایا اسلام کے مقابلے میں، الفت کا دین لایا اسلام کے مقابلے میں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو ملنی ہے تو مذہب اسلام میں آ کے ملنی ہے۔ اس لیے حالات میں اگر تبدیلی چاہتے ہو تو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اندر کی دنیا بھی بدل جائے گی اور باہر کی دنیا بھی بدل جائے گی۔